Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the branch of biology called taxonomy. The topic is on page number 7. Taxonomy is the branch of biology which deals with classification and naming of organisms. تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں what is classification. Classification is basically the arrangement of things into groups and subgroups. جیسے آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں وہ ارینج کی گئی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بسکٹ لینا چاہتے ہیں تو بسکٹ کے تمام ویرائٹیز ایک جگہ ارینج ہوتی ہیں. اسی طرح کاسمیٹکس کا سیکشن الگ، اسٹیشنریز کا سیکشن الگ، اور تمام کچن کی ویرائٹیز کے لیے الگ سیکشن ہوتا ہے. اس طرح ہمیں آسانی ہوتی ہے اور ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہم وہ لینے کے لیے اسی سیکشن میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارا بہت سا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو کلاسیفائی نہ کیا گیا ہوتا تو ہمیں اپنی ریکوائرڈ چیز حاصل کرنے کے لیے اسے ڈھونڈنا پڑتا اور اسے ڈھونڈنے میں ہمارا بہت سا ٹائم ویسٹ ہو جاتا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے لائبریری کی. آپ کے اسکول میں بھی لائبریری ہوگی اور آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ لائبریری میں جتنے بھی ریکس ہوتے ہیں ان سب پہ مختلف سبجیکٹس کے ٹیگز لگے ہوتے ہیں. جتنی بھی میتھس سے ریلیٹڈ بکس ہوں گی ان کے لیے الگ ریک ہوگا، جتنی کیمسٹری سے ریلیٹڈ بکس ہوں گی وہ الگ ریک میں رکھی گئی ہوں گی، اور اسی طرح جتنی بھی بایو سے ریلیٹڈ بکس ہوں گی انہیں الگ ریک میں رکھا ہوگا. فرض کریں اگر ہمیں بایو کی کوئی بک ایشو کروانی ہے تو ہم لائبریرین کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ ہمیں بایو کی بک چاہیے، اور اس بایو کی بک کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے ریک میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم بایو کے ریک میں ہی اس بک کو تلاش کر لیں گے، اور اگر وہ بک موجود ہوئی تو ہم اسے حاصل کر لیں گے. اب آپ امیجن کریں کہ اگر لائبریری میں تمام بکس کو رکھ دیا جائے اور ان کو کلاسیفائی نہ کیا جائے اکارڈنگ ٹو دیئر سبجیکٹس، نہ ہی کسی ریک پہ کوئی کسی سبجیکٹ کا ٹیگ لگا ہو، بلکہ ہر سبجیکٹ کی بکس کو رینڈملی پوری لائبریری کی ریکس میں رکھ دیا گیا ہو. اور آپ پھر امیجن کریں کہ اف یو نیڈ بایولوجی بک and there is no rack, there is no classification of books according to the subjects. تو اب کی بار آپ کو بک ڈھونڈنے میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. So if we classify organisms into different groups, then it will become easy for us to find any of the organism. So when we classify organisms, then the next step is giving scientific names to the living organisms. And the process of naming is called as binomial nomenclature. Binomial nomenclature means giving scientific name which consists of two parts. We will discuss it in detail, inshallah, in the 3rd chapter. ابھی کے لیے بس اتنا یاد رکھیں کہ binomial nomenclature is basically giving scientific names to the living organisms, and the name consists of two parts. So finally we can say that taxonomy is basically the study of classification and giving scientific name to the organisms. چلیں کچھ انٹرسٹنگ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، کچھ organisms اور ان کے scientific names. The scientific name of cat is Felis catus, and the scientific name of lion is Panthera leo. Then the scientific name of brinjal is Solanum melangina, and the scientific name of rice is Oryza sativa, and the scientific name of rose plant is Rosa indica. And the last but not least, the scientific name of human is Homo sapiens.